بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ میرے محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اس حدیث مبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں یا تو یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی یا ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور پائی جائے گی۔ نمبر 1، یا تو رزق کی تنگی ہے۔ نمبر 2، یا پھر مکان کی، جائیداد کی تنگی ہے کہ بھئی گھر چھوٹا ہے، بڑا گھر چاہیے۔ نمبر 3، یا غم اور فکر ہماری زندگی کے اندر لاحق ہیں، یعنی لگے ہوئے ہیں۔ بیوی بچے نافرمان ہیں، کہنا نہیں مانتے، یہ بھی ایک قسم کا غم ہے، ٹینشن ہے۔ اولاد نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی، یہ بھی ایک قسم کا غم ہے اور فکر ہے۔ یا پھر آپ کہیں ہائی وے پر راستے میں چل رہے ہیں اور جام کے اندر آپ پھنس گئے، یہ بھی ایک قسم کی مصیبت ہے، ٹینشن ہے۔ اگر آپ استغفار کی کثرت کریں گے تو استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام مصیبتوں سے یعنی ہمیں چھٹکارا دلا دیں گے۔ من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑا، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیں گے۔ دوسری چیز ومن كل هم فرجا، اللہ تبارک و تعالی ہر غم اور فکر سے نجات دیں گے۔ تیسری چیز وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے محاورے کے اندر ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو روزی عطا فرماتے ہیں تو چھپر پھاڑ کر دیتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی جنگل کے اندر اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے تشریف لے گیا۔ اس زمانے میں لیٹرنگ باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے، جنگل ہی کے اندر لوگ جایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جنگل میں چلا گیا۔ تو یہ صحابی اپنی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے، اس صحابی کی نظر ایک سوراخ کے اوپر پڑی، اس سوراخ میں سے ایک چوہا نکلا۔ اس چوہے نے اس صحابی کو دیکھا اور دیکھ کر وہ واپس بل کے اندر دوبارہ داخل ہو گیا۔ وہ چوہا بل کے اندر گیا اور اپنے منہ کے اندر ایک دینار یعنی ایک سونے کا سکہ دبا کر لایا اور اس صحابی کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ وہ صحابی دیکھتا رہا، اس طرح وہ چوہا دوسری مرتبہ بل کے اندر داخل ہوا، دوسرا دینار لا کر اس صحابی کے سامنے لا کر ڈالا۔ اس طرح وہ چوہا 17 مرتبہ بل کے اندر داخل ہوا اور 17 دینار اس صحابی کے سامنے لا کر ڈال دیے۔ اس کے بعد وہ صحابی اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا، وہ سارا تماشا دیکھتا رہا۔ پھر 18ویں مرتبہ وہ چوہا بل کے اندر داخل ہوا اور ایک سرخ رنگ کی تھیلی یعنی ایک لال رنگ کی تھیلی لایا اور اس صحابی کے سامنے لا کر ڈال دی۔ گویا کہ چوہے نے بھی اب یہ اشارہ کر دیا کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ سارا میں نے آپ کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ وہ صحابی سمجھ گئے، اس صحابی نے ان دیناروں کو اس تھیلی کے اندر ڈالا اور ڈال کر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا خذ من هذه الصدقہ، اے اللہ کے نبی اس میں جو زکوٰۃ بنتی ہے، جو صدقہ خیرات بنتی ہے وہ آپ لے لیجئے۔ اس نے پورا واقعہ اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے بل کے اندر ہاتھ تو نہیں ڈالا، اس کو ہاتھ ڈال کر کھودا تو نہیں؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس چوہے نے خود میرے سامنے لا کر یہ ڈالے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بارک اللہ لک فیہا، اللہ تمہیں اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات ارشاد فرما دیے۔ تو حدیث کا راوی بیان کرتا ہے کہ اس صحابی کا انتقال ہو گیا اور پوری زندگی کے اندر وہ صحابی ان 17 دینار کو ختم نہیں کر پائے۔ اتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دیناروں کے اندر ڈال دی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ سے اس بندے کو روزی عطا فرمائی کہ جہاں سے اس بندے کو گمان بھی نہیں تھا کہ بل کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دینار عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو روزی عطا فرماتے ہیں تو ایسی جگہ سے دیتے ہیں کہ جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، جس رزق کی خاطر آج انسان پریشان ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر اس کا حق مار رہا ہے، نہ حلال کی پرواہ ہے نہ حرام کی پرواہ ہے، بس مال آنا چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے آئے، چاہے کسی کا حق مار کر آئے، چاہے جھوٹ بول کر آئے، چاہے حرام طریقے سے آئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور جبکہ رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے بھی چرندے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہے، انسان ہے، ان تمام کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے بھی چرندے ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، جانور ہے، جنات ہے، ان تمام کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ آج اس رزق کی خاطر نہ ہم حلال کو دیکھتے ہیں نہ ہم حرام کو دیکھتے ہیں، چاہے ہمیں جھوٹ بول کر یا کسی کا دل دکھا کر ہمیں روزی حاصل کرنی پڑے تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کسی کا حق مار کر یا کسی کا حق دبا کر یا کسی سے جھوٹ بول کر یہ روزی حاصل کی جا رہی ہے، ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں تو چاہیے۔ وما من انسان نہیں فرمایا، وما من دابۃ فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر جتنے بھی جانور ہیں، انسان ہے، جنات ہے، ان تمام کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے شان نزول کے تحت ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے گئے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی مدین سے مصر واپس آ رہے تھے، تو اسی دوران راستے میں ان کی جو بیوی تھی وہ حاملہ ہو گئی، اور اچانک سے ان کو رات ہو گئی، اور رات میں انہوں نے قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، تو اس کی جو بیوی تھی اس کو درد ذہ یعنی بچے کی جو پیدائش کا جو درد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ آج رات کو یہی ٹھہریں گے، اور سردی کا موسم تھا، سردی کی وجہ سے جسم کپ کپا رہا تھا، سخت سردی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کوہ طور پر آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں، کسی طریقے سے رات گزاریں گے، اس آگ سے جنگلی جانوروں سے بھی بچاؤ ہو جائے گا، رات گزر جائے گی اور صبح ہوگی تو ہم اپنا اگلا سفر شروع کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جب کوہ طور پر پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی تھی۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نواز دیا، گئے تھے آگ لینے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دوران نبی بنا دیا۔ تو اس میں وقت لگا، بہرحال جو بھی وقت لگا، اس کے بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا، جب واپس پلٹنے لگے تو ان کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ میں تو اپنے بچوں کو یعنی جنگل کے اندر، بیابان کے اندر، ویرانے میں، تنہائی میں اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں، کیسے انہوں نے رات گزاری ہوگی، کہاں سے انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، کس نے ان کی دیکھ بھال کی ہوگی۔ تو بہرحال یہ خیال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ جو انسان کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میں تو بشر ہوں، میں تو یہی کہوں گا کہ میرے بچوں نے کہاں سے کھانا کھایا ہوگا، کیسے انہوں نے رات گزاری ہوگی، کس نے ان کی دیکھ بھال کی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ اس لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارا، وہ پتھر ٹوٹا، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ دوبارہ لاٹھی مارو اس پتھر کے اندر۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس پتھر کے اندر لاٹھی ماری، وہ پتھر ٹوٹا، اس کے اندر ایک اور تیسرا پتھر نکلا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ پھر لاٹھی مارو اس پتھر کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اس پتھر کے اندر لاٹھی ماری، وہ پتھر ٹوٹا، اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا جس کے منہ کے اندر ایک ہرا پتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ دیکھا ہماری قدرت، جب ہم 3 پتھروں کے اندر، 3 اندھیریوں کے اندر اس چھوٹے سے کیڑے کو ہم روزی پہنچا رہے ہیں، تمہارے بچے تو زمین کی سطح پر ہیں، ہم انہیں کیسے بھول جائیں گے؟ اس لیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے بھی چرندے ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، ان تمام کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم رزق کے لیے پریشان ہیں، روزی کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے تو پھر ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر، ایک دوسرے کا مال سلب کر چھین کر اسے کیوں حاصل کریں؟ حلال طریقے سے ہم مال کمائیں، حلال طریقے سے ہم روزی حاصل کریں۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، رزق کے لیے ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال یعنی جو شخص استغفار کو لازم پکڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیں گے۔ دوسری چیز، ہر غم اور فکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دیں گے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، جیسا کہ اس صحابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی عطا فرمائی، 17 دینار دیے اور پوری زندگی میں وہ 17 دینار ختم نہیں کر پایا۔ میرے بھائیوں، اگر کسی سے یعنی پورا استغفار نہیں آتا تو استغفر اللہ اتنا پڑھ لے، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اتنا پڑھ لے۔ اگر کسی نے اتنا پڑھا کہ رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، وللمؤمنین تمام مسلمان مردوں کی مغفرت فرما، والمؤمنات تمام مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما، تو جتنے انسان دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے اور جتنے انسان زندہ ہیں اور جتنے انسان اس دنیا سے وفات پا چکے، ان تمام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرما رہے ہیں۔ اب آپ گنتی کر لیجئے، اندازہ لگائیے کتنے انسان اس دنیا کے اندر موجود ہیں، کتنے انسان قیامت تک پیدا ہوں گے اور کتنے انسان یعنی اس دنیا سے وفات پا چکے، ان سب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نامۂ اعمال میں ایک ایک نیکی عطا فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معفو عنہ تھے، بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود 100 مرتبہ صبح کو استغفار کرتے تھے اور 100 مرتبہ شام کو استغفار کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ صبح کو استغفار کرے اور 100 مرتبہ شام کو استغفار کرے تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی یعنی مغفرت فرما دیتے ہیں، استغفار کی برکت کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کو کثرت کے ساتھ ہمیں پڑھتا رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یعنی مستغفرین میں شامل فرمائیں اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔